سورہ مریم یہ ایک ہی سورہ ایسی ہے جو کسی خاتون کے نام سے آئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر و عافیت میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ دوستو، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل قصہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی سلمان اظہری صاحب سے سنیے۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک بھی کر دے اور دوستو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرے۔ سنیے مکمل بیان قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی سلمان اظہری صاحب سے۔ سورہ مریم یہ ایک ہی سورہ ایسی ہے جو کسی خاتون کے نام سے آئی ہے۔ پورے قرآن پاک میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے۔ دنیا کی سب سے پاکیزہ خواتین میں سے ان کا شمار ہے۔ حضرت بی بی مریم کی ولادت کا واقعہ میں تیسرے پارے کی تفسیر میں سورہ آل عمران میں عرض کیا تھا کہ ان کے ماں باپ نے منت کی تھی۔ ان کے حضرت بی بی مریم کی ماں حنا اور ان کے والد عمران، انہوں نے منت کی تھی کہ اگر بیٹا ہوگا تو بیت المقدس میں وقف کریں گے۔ پھر وہ بیٹی پیدا ہوئی، پھر بھی انہوں نے بیت المقدس میں وقف کیا، اور جب حضرت بی بی مریم کچھ جوان ہوئیں تو ایسا ہوا کہ اللہ کریم کے حکم سے جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور آ کر کے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت بی بی مریم گھبرائیں، کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو نیک آدمی ہے تو دور ہو جا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، مجھے آج تک کوئی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے کہا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، تیرے رب کا قاصد ہوں، بھیجا ہوا ہوں، اور تجھے ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ بی بی مریم نے پوچھا، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ قال کذالک، جبرائیل امین نے کہا ایسے ہی اللہ چاہتا ہے۔ ہوا علی ہین، قال ربک ہوا علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک ہوا علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس، تیرا رب یہ فرما رہا ہے کہ یہ کام اس کے لیے بڑا آسان ہے، رب تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے، اور تجھے بغیر کسی شوہر کے ٹچ کیے چھوئے ایک بیٹا دے گا اللہ تعالیٰ، تاکہ اس بیٹے کو اللہ اپنی نشانی بنا دے اور اپنی طرف سے اس کو رحمت بنائے، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ روزانہ نئے نئے بیانات کے لیے اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کے لیے دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ بات چیت ہو رہی کس کے درمیان؟ حضرت بی بی مریم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتوں کے اندر یہ بات پہلے سے آپ کو یاد رہے، نہ وہ فرشتے مرد ہیں نہ عورت ہیں، نہ ان کے اندر انسانی فطرت کے تقاضے جو ہوتے ہیں، شہوتیں، وہ بالکل نہیں ہوتی۔ فرشتہ گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ نے وہ چیز ہی فرشتے کے اندر نہیں رکھی۔ فرشتوں کے اندر شہوت کا مادہ ہے ہی نہیں، خواہشات نفسانیہ بالکل نہیں، نفس ان کے اندر نہیں ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام جب ان کا اور حضرت بی بی مریم کا جو ایک کنورسیشن ہے، اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا رب تعالیٰ نے۔ اب اس کے بعد اچانک ہوا یہ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اچانک بی بی مریم حضرت جبرائیل امین کے پھونک مارنے سے حاملہ ہو گئی۔ صرف انہوں نے پھونک مارا، کون؟ جبرائیل امین علیہ السلام، پھونک مارا تو حضرت بی بی مریم کیا ہوئیں؟ حاملہ ہو گئی۔ اور جیسی وہ حاملہ ہوئیں تو ان کو خوف ہوا کہ قوم کیا کہے گی، تو وہ ایک آبادی سے بہت دور چلی گئیں جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، اور وہ ایک گھنی
باغیچے کے جو کھجوروں کے درخت وہاں پر تھے اس باغیچے میں چلی گئیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حمل 9 مہینے کا تھا، بلکہ یوں حمل ہوا اور پھر بچے کی ولادت بھی، زیادہ دن تک کا یہ حمل نہیں تھا۔ بہرحال جب حضرت بی بی مریم بچے کی ولادت کے آثار نظر آنے لگ گئے، قریب ایک باغیچے میں گئیں۔ وہاں کا تذکرہ بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے درخت کی جڑ کو پکڑ کر کے وہ بیٹھی رہیں اور پھر اس کے نیچے سے وہاں سے آواز دینے لگی اپنے رب کو کہ مولا میری حفاظت فرما۔ اور درد ایسا ہوتا ہے ولادت کے وقت کا، اس وقت کے الفاظ حضرت بی بی مریم کے قرآن فرما رہا ہے، وہ کہہ رہی تھی کنت نسیا منسیا، یہ درد سے پہلے میں مر گئی ہوتی، بھلا دی گئی ہوتی، کاش میں ان تمام چیزوں میں نہ ہوتی۔ عورت جو ہے اس درد کے وقت بہت ہی زیادہ فرسٹریٹ ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، تکلیف زدہ ہوتی ہے، اس قدر کہ موت کے وقت ہونے والی تکلیف سے تھوڑی سی کم تکلیف بچے کی ولادت کے وقت ہوتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ ایک عورت کو یہ آسان چیز نہیں ہے، اس کی تقریباً 40 کے قریب ہڈیوں سے تو روح نکل چکی ہوتی ہے عورت کے جسم سے جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، اور وہ موت کے منہ میں جا کر کے واپس آنا یہ معمولی بات نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، یعنی عورت جو ہے حملہ وفصالہ 30 شہر، یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ووضعتہ کرہا، جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے تو بڑی تکلیف کے ساتھ دیتی ہے۔ حضرت بی بی مریم کا بھی جب وہ وقت آیا تو وہ درخت کی جڑ کو پکڑ کر کے آواز دینے لگیں کاش میں اس درد سے پہلے ختم ہو چکی ہوتی، بھلا دی گئی ہوتی۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اللہ تحزنی وقد جعل ربکی سریا، گھبرا مت اے مریم، تیرا رب تیرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اس درخت کو ہلاؤ، پکی کھجوریں گریں گی تم پر۔ حضرت اللہ کی طرف سے حضرت بی بی مریم کو جو پیغامات آ رہے تھے یہ کیا تھے، یہاں پر بھی میں بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو پیغامات دیتا ہے اس کے 3 طریقے، ایک وحی ہے جو نبیوں کو دی جاتی ہے، یعنی وہ وحی ہے، اس کو وحی کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی کو آئے۔ وحی کے بھی کئی طریقے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے وہ کلام کر لیں یا کسی فرشتے کے ذریعے سے کر لیں، جیسے جبرائیل امین علیہ السلام جو لے کر کے آتے تھے اور نبیوں کو پہنچاتے تھے، یہ بھی کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، وحی، وحی ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کو جو پیغامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں اس میں فرشتہ تو نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کچھ باتوں کی ہدایت دل میں ڈالتا ہے یا ان کے ذہن میں، دماغ میں وہ چیزیں اچانک اترتی ہیں، اس کو کہتے ہیں الہام۔ یہ وحی نہیں ہے، یہ کیا ہے، الہام۔ اور عام مومنین کے دلوں میں بھی اللہ ہدایت ڈالتا ہے، آپ کو خود بھی کچھ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت ہے، اس کو القاء کہتے ہیں۔ ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت، لیکن اگر وہ نبی کو ہو تو وحی ہے، ولی کو ہو تو الہام ہے، عام مومنین کو ہو تو القاء ہے۔ اور کچھ کافروں کو بھی ہوتی ہے، کافروں کو جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں اس کو استدراج کہتے ہیں، یعنی وہ بھی کچھ چیزیں معلوم کر لیتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ حضرت بی بی مریم کو یہ الہام اللہ کی طرف سے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ درخت کی یہ جڑ کو ہلاؤ، پکی کھجوریں گریں گی۔ کھجوریں گریں تو اللہ کا حکم ہوا فکلی وشربی وقری عینا، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ درد زہ اس کو کہتے ہیں، بچے کی ولادت کے وقت ہونے والا درد۔ قرآن کے اعتبار سے اس درد کے وقت عورت کو کھجور کھانا چاہیے، کھجور سے افاقہ ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بی بی مریم کو یہ عطا فرمایا۔ وہ کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد اب جو حکم تھا اللہ کا وہ کیا تھا، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، اگر کوئی آدمی تجھے نظر آ گیا بچہ ہونے کے بعد، بچے کو دیکھ کر کے کوئی بھی اگر تم کو نظر آیا تو بات مت کرنا کسی سے۔ اس وقت چپ کا روزہ ہوتا تھا، یعنی خاموشی کا روزہ، ہماری شریعت میں نہیں ہے لیکن پہلے کی شریعت میں چپ رہنے کا روزہ بھی ہوتا تھا، یعنی وہ جو ٹائم ہے اتنے ٹائم تک کسی سے بات نہیں کریں۔
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ये होना चाहिए, लेकिन हमारी शरीयत में नहीं है। काश ये रोज़ा औरतों पर हो जाता, बहुत सारे लोग महफूज हो जाते हैं। खैर, हज़रत बीबी मरियम को कहा गया कि चुप का रोज़ा रखना, और कोई भी अगर बात करे तो इशारा करना अपने बेटे की तरफ कि इससे बात करो, मैं आज चुप का रोज़ा हूँ। यानी वो इशारा लोग समझ जाते थे कि रोज़ा है। तो हज़रत बीबी मरियम वहाँ जब पहुँची तो दर्द ज़ह के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। वो एक पत्थर पर जलवाबार हुए, और जैसे ही पैदा हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो पाक साफ थे। कोई दाया नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई नर्सिंग होम नहीं। ये अल्लाह ताला की कुदरत थी, एक सही सलामत बेटा, और वो भी अल्लाह की निशानी बनानी थी बग़ैर बाप के। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और हज़रत बीबी मरियम अपने बेटे को उठाई और ले करके चल पड़ी एक ही दिन में, जिसको कहते हैं जच्चा औरत, यानी जिसका बच्चा हुआ होता है वह औरत कमज़ोर हो जाती है। लेकिन हज़रत बीबी मरियम अपने बेटे को उठाई और चल पड़ी। जैसे ही वो बस्ती की तरफ आने लगी, उनकी गोद में बच्चा था। लोगों की नज़र पड़ गई, कोई इधर उधर चेमी गोइयाँ शुरू हो गई, बातें काना पूसी। लोग जमा हुए और पूछने लगे, या उख्त हारून मा काना अबूकी इम्रअ-सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ए मरियम, तू तो बड़ी पाक खातून है। उख्ते हारून कहा जाता था पाक औरत को। तू तो बिल्कुल हारून की बहन की तरह है। तूने ये कैसे कर लिया? न तेरा बाप बदमाश था, न तेरी माँ बुरी थी, ये कहाँ से आ गया तेरे अंदर बच्चा? फ़अशारत इलैहि, बीबी मरियम ने अपने बेटे की तरफ इशारा किया, इससे बात करो, मैं आज चुप का रोज़ा हूँ। लोगों ने कहा, क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिय्या, हम उससे कैसे बात करें जो गोद में बैठा हुआ है? गोद के बच्चे से बात करेंगे? तो इशारा उस तरफ कर रही है। तो लोग अभी ये बातचीत कर ही रहे थे, गोद में से ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या व जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या व बर्रम बिवालिदती व लम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। यहाँ तक का कलमा ईसा अलैहिस्सलाम ने गोद में ही किया। क्या कहते हैं? ऐ लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में ही नबूवत मिली है, गोद में नबूवत मिली है। उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। सिर्फ नबी नहीं, वजअलनी मुबारक, और मुझे बरकत वाला बनाकर भेजा है। और फिर मुझे अल्लाह ने यह हुक्म दिया है, मैं जहाँ कहीं पर भी रहूँ नमाज कायम करूँ, ज़कात देता रहूँ। जब तक मैं ज़िंदा रहूँ नमाज कायम करता रहूँ और ज़कात देता रहूँ, उनकी उम्मत की और उनकी शरीयत की जो नमाज रही। और फिर अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं मेरी माँ का फरमाबरदार रहूँ और उसका नाफरमान ना रहूँ। और फिर आखिरी वाला जुमला तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सुन्नियों के लिए, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने किया। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन, जैसे कि आज पूरी दुनिया में क्रिश्चियन भी मनाते हैं 25 दिसंबर को, क्रिसमस जो मनाते हैं, अलग अलग रिवायतें, वल्लाहु आलम जो भी उनकी पैदाइश का दिन रहा। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। आखिर में अपनी गोद में उन्होंने क्या कहा? वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। कहते हैं मुझ पर अल्लाह की सलामती हो जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं पैदा हुआ, और जिस दिन मैं इंतकाल करूँगा, और जिस दिन मैं उठाया जाऊँगा, वो सब उन सब दिनों पर अल्लाह की सलामती हो। ईसा अलैहिस्सलाम जिस दिन पैदा हुए वो सलामती वाला दिन है, तो 12 रबीउल अव्वल क्यों ना सलामती वाला दिन? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए, क्या वो सलामती वाला दिन नहीं है? और एक नबी खुद अपनी विलादत के दिन सलाम भेज रहे हैं, और यहाँ करोड़ों उम्मती अपने नबी के पैदाइश के दिन सलामती भेजें, तो यकीनन ये कुरान के हुक्म के मुताबिक है। बहरहाल यहाँ तक बात हुई, अब चुप हो जाना चाहिए। बच्चे की जुबान से जब ये बातें सुन ली, ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है? उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं कि गोद में ही बोलते थे, बस इतना बोले और खामोश हो गए। फिर जब बोलने की उम्र आई बच्चों की, तब आप फिर बोलने लगे। अब ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक अब सुनिए, जब आप फिर जवान हुए और अजीब व गरीब बातें, जाहिर सी बात है अल्लाह के नबी हर ज़माने में पाक लोग हुआ करते हैं, पाकीज़ा लोग, उनकी ज़ुबान में असर अलग।
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب نبوت گود میں عطا کی تھی تو جوان ہوتے ہی آپ نے تبلیغ اپنے دین کی شروع فرمائی، لوگوں کو ایمان کی طرف بلائے، ایک خدا کی عبادت کی طرف، آخرت کی طرف لوگ آتے رہے اور آپ کی طرف متوجہ ہوتے رہے۔ یہ زمانہ یہودیوں کا ہے، بڑے ڈینجر لوگ ہیں ہر زمانے میں، یہ یہودی بڑے ڈینجر ہیں، یہ ظالم جو ہے معمولی نہیں ہے۔ کیوں ان کے اوپر اللہ نے قرآن میں لعنت فرمائی ہے؟ یوں ہی نہیں، یہ ان یہودیوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کا قتل کیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ ہاں جیوز لوگوں کو آج برا لگتا ہے میری تقریروں کو کوٹ کر کے بہت سارے جگہ، اس وجہ سے تو میری تقریریں لے کر اسرائیل والے بیٹھے، مجھے ویزا نہیں دیتے ہیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے لیے جو اصلی ویزا ہے وہ مدینہ طیبہ کا ہے، جب تک وہ دروازہ کھلا ہے ہماری روح جسم میں باقی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنایت سے، ان کے کرم سے ہمیں اتنا یقین ہے کہ اگر جانے کی طاقت استطاعت کہیں کی بھی نہ ہو، اتنا یقین ضرور ہے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ جب وہ جائیں گے اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ یہودیوں نے اس وقت بھی نبیوں کی دشمنی کی تھی، اب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ ان کو یہ تھا کہ ان کی طبیعت کے خلاف جب بھی کوئی بات کرے تو وہ اس کے دشمن ہو جاتے تھے۔ یہودیوں کو یہ چاہیے تھا کہ ان کی طبیعت میں جیسی ہے ویسی شریعت ہونی چاہیے، الگ سے اللہ کے احکامات کو نہیں ماننا ہے، کتاب کے جو احکامات ہے اسے نہیں ماننا ہے، نبیوں کے احترام نہیں ہے، ان کو خود کی بنائی ہوئی شریعت چاہیے۔ بڑے امیر لوگ کچھ غلطی کریں تو انہیں معاف کرنا چاہیے، غریب لوگ کریں تو انہیں خوب مارنا چاہیے، یہ یہودیوں کی طبیعت تھی، یہودی یہ چاہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کی طرف لوگ ایمان والے بڑھنے لگ گئے، ان کو حواریین کہا جاتا ہے، جیسے میرے آقا کے ساتھیوں کو کیا کہتا ہے؟ صحابہ اکرام، صحابہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی صحابی تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری وہ بڑے مخلص لوگ آپ کے ساتھ تھے، 12 لوگوں کا تو ذکر آیا ہے اور 4 مشہور شاگرد ہیں، انہی 4 لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری انجیل کو ترتیب دیا، یوحنا، لوقا، متی، مرقس، یہ 4، انہی کے 4 ناموں سے آج انجیل بھی، بائبل بھی ہے۔ تو بائبل یوحنا کو آج جان کہا جاتا ہے، یوحنا کو یہ بدل کر کے جان کہتے ہیں، متی جو ہے ان کو میتھیو کہتے ہیں، اور مرقس کو غالباً کچھ اور نام، مرکری و کچھ نام دیتے ہیں۔ اور یہ تمام جو عربی نام تھے یا عبرانی نام تھے اس زمانے کے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 4 مشہور شاگرد ہوئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے 3 معجزے آپ کو دیے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، 3 معجزے مشہور ہیں۔ پہلا معجزہ یہ ہے کہ وہ نابینا آدمی جو مادر ذات پیدائشی اندھا ہے، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کو آنکھیں آ جاتی، اور جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، سفید داغ کی بیماری یا کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ کوڑ کی بیماری ختم ہو جاتی۔ سفید داغ آج بھی لا علاج بیماری ہے، کوڑ کی بیماری لا علاج ہے جیسے کہ مشہور ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مٹی کے پرندے ہوں، انہیں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتے تھے۔ ہاں، مٹی کے پرندے، اس وقت ٹوائز ہو سکتا ہے مٹی کے بنتے ہوں گے، کھلونے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف مٹی کے پرندوں کو نہیں، کئی مرتبہ قبروں میں سوئے ہوئے مردوں کو بھی آپ نے زندہ کر کیا ہے۔ قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 3 مردوں کو زندہ کیا، اور وہ جیے بھی اور پھر چند دنوں کے بعد پھر مرے بھی۔ یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کے علاوہ کچھ خاص باتیں ان کی یہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ روزانہ نئے نئے بیانات کے لیے اور نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ اے لوگو، تم اپنے گھروں میں جو کچھ جمع کرتے ہو اور جو کچھ کھاتے ہو، میں ان سب کی خبر دیتا ہوں، میں سب جانتا ہوں، میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں۔
عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھ کر امتیوں کے گھروں میں کیا ہے سب جانتے تھے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ پھر بھی یہ ظالم ہمارے نبی کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ یقین ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ اپنے امتیوں کے گھروں میں موجود کھانا جمع کرنا، اس کو وہ جانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ عیسیٰ جو خود میرے نبی کی امت میں آنے والے ہیں، جو اخیر زمانے میں میرے آقا کی امت میں آنے والے ہیں، وہ جب سب کے گھروں کے حالات جانتے تھے تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے احوال سے کیسے بے خبر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ بریلویوں کا یہی کہنا ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ احسان ہے کہ آپ نے صحیح سمت میں جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظروں میں اللہ نے سب چیزوں کو عیاں کر دیا۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ یہ یہودی ظالم عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، کیونکہ آپ کا دین پھیلتا جا رہا تھا، عیسائی بڑھتے جا رہے تھے۔ عیسائیوں کی جب تعداد بڑھ گئی تو یہودیوں کو خطرہ ہونے لگ گیا کہ یہ اب پوری کی پوری حکومت ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی جو برسوں سے ہم لے کر چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا پلان بنایا، جیسے پہلے نبیوں کو مارتے تھے پھر انہوں نے مارنے۔ آج آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ عیسائی اور یہودی مل چکے ہیں، یہ جھوٹی ملاقاتیں ہیں ان کی، یہ صرف اور صرف اسلام کی دشمنی میں دونوں اپنی جنگوں کو ٹھنڈی رکھے ہیں، ورنہ ہر زمانے میں سب سے زیادہ خطرناک لڑائیاں عیسائیوں کی اور یہودیوں کی ہوئی۔ قرآن نے بھی کہا ہے۔ ابھی اگر میں کہوں تو لوگوں کو عجیب سا محسوس ہوگا، ہٹلر کا ظلم کیا تھا؟ یہودیوں کے خلاف تھا۔ اور بیت المقدس میں ہرکیولس جس کو ہرقل کہا جاتا ہے، اس نے تو توڑ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیا تھا۔ ٹائٹس ایک بادشاہ گزرا عیسائیوں کا، اس نے تو پورے یہودیوں کو ختم کر رکھا تھا، خون سے نہلا دیا تھا پوری زمین کو۔ بہت مرتبہ ان کی لڑائیاں ہوئی، اور جب یہودی پاور میں آتے عیسائیوں کو مارتے تھے۔ یہ جنگیں تو چلتی رہی ہیں کتنے سالوں تک۔ وجہ بھی ہے جنگوں کی کہ انہوں نے شروع کیا، یہودیوں نے عیسائیوں کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے پہلے کیا کیا، ان میں گھس کر کے ان کے عقیدے کو چینج کیا۔ پہلے عیسائی ایمان والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں اللہ کا رسول مانتے تھے، اللہ کے رسول ہیں وہ۔ یہودیوں نے انہیں گمراہ کیا، پادری بنا بنا کر کے ان میں گھسا دیا کہ وہ پادری ایسے چرچوں میں گئے جہاں جا کر کے انہوں نے بائبل کو اپنے انداز سے شرح لکھنا شروع کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور پھر بعد والی جنریشن نے اس کا عقیدہ بنا لیا۔ یہ یہودی اسی طرح سے ہماری امت میں بھی گھس گھس کر کے فرقے بنائے ہیں، ان کا کام یہ ہے ہر زمانے میں۔ اور یہ میں ہوا میں نہیں بول رہا ہوں، باضابطہ انہوں نے یہ سب کام کر کے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، اعتراف کیا ہے۔ مارکیٹ میں آج کتابیں ملتی ہیں یہ جو کرتے ہیں، اور اس کے بعد اعترافی کتاب بھی لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ان کے گھر کے اطراف جمع ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ تمہارے دشمن تمہارے قتل کے در پہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے رات میں ملاقات کرتے ہیں، ان کو دین کے ساری باتیں پیش کرتے ہیں، اور جو انجیل تھی جس کو یہ بائبل کہتے ہیں وہ سب اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دیا، اور سب کو الگ الگ جگہ جانے کا حکم دیا کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تم فلاں جگہ چلے جاؤ۔ اور پھر سب کو یہ اپنی آخری وصیت میں کہا میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں۔ یہ ان کے آخری پیغامات تھے اپنے شاگردوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے حواریین کو کہا۔ ان کے حواریین سب چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے گھر میں۔ اب یہودیوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ یہ قرآن سے جو بات ثابت ہے وہ میں بتا رہا ہوں، یہ آج تک عیسائیوں کو بھی ان کی کتابوں میں نہیں ملی بات۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن قرآن میں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں تھے۔ اس کے بعد عیسائیوں کو کہاں سے پتہ چلے گا کیا ہوا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے وہ بھی دور چلے گئے تھے، گھر میں کیا ہوا کسی کو نہیں معلوم۔ ہوا یہ کہ یہودی قتل کرنے کے لیے آئے اور اپنے ایک بندے کو، اپنے ایک قاصد کو گھر میں بھیجا، جاؤ دیکھو عیسیٰ ہیں کہ نہیں۔ وہ اندر آیا دیکھنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام تلاوت میں مشغول تھے۔ اسی وقت قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔
عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور جو اندر آیا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دیا اللہ نے، اور وہ بھی پوری شکل نہیں، آدھی شکل، اوپر سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت کا دکھتا تھا۔ وہ اندر ڈھونڈ ہی رہا ہے، بہت لمبا ٹائم ہو گیا۔ یہودیوں نے دیکھا ہمارا بندہ اندر گیا، ابھی تک آیا نہیں۔ بہت دیر انتظار کرنے کے بعد جب وہ نہیں آیا باہر، تو سارے یہودی تلوار سوتے خود ہی گھس گئے اندر، گھر کے اندر، اور جا کر کے دیکھا تو یہ شخص کھڑا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل تھا، پکڑ کر کے لائے اسی کو کہ عیسیٰ مل گیا، عیسیٰ مل گیا۔ وہ جوش میں تھے، لا کر کے سولی پر چڑھا دیا اپنے ہی بندے کو، اس کو سولی پر، سلیب پر چڑھا دیا اور قتل کر دیا۔ وہ پھانسی پر بیچارہ چڑھ گیا۔ اس کے بعد ان کی دماغ میں یہ بات آئی، اب کھوپڑی کھلی کہ ہمارا بندہ کہاں گیا، جس کو ہم نے گھر میں چیک کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ کہاں گیا؟ تو بعض لوگوں نے پیر یعنی ناف سے لے کے نیچے تک کا حصہ دیکھ کر کے کہا یہ تو ہمارا بندہ دکھتا ہے، ہمارا آدمی دکھتا ہے جس کو ہم نے اندر بھیجا تھا، اس لیے کہ اس کے نیچے کا حصہ جو ہے ہمارا وہ جو شخص تھا اس سے ملتا جلتا ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے یہ اگر ہمارا یہ آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے، وہ کہاں ہیں، گھر کے اندر سے کہاں چلے گئے، ہم نے تو گھر کا گھیراؤ کیا تھا۔ وہ اسی شک میں پاگل ہوتے رہے بیچارے، یہ اگر عیسیٰ ہے تو ہمارا شخص کہاں ہے، اگر یہ ہمارا شخص ہے تو عیسیٰ کہاں ہے، اور زبردستی کسی کو پھانسی دے دیا، پھانسی پر چڑھایا اور اعلان بھی کر دیا سب کو کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دیا۔ بیچارے یہ عیسائی نادان لوگ یہودیوں کی بات پر مان بھی گئے کہ ہاں ہمارے عیسیٰ جو ہے صلیب پر چڑھ گئے، صلیب پر چڑھ گئے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں چڑھے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے اور وہ آئیں گے واپس۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ عیسائی سارے بھی جو ہے صلیب کے قائل نہیں تھے، یہ تو بہت زمانے کے بعد یہ سب آیا، یہ جو صلیب کا جو نشان ہے پلس کا جو نشان ہے، یہ نشان جو ہے بہت دنوں کے بعد ان کا آیا اور اس پر پھر وہ لٹکا بھی دیتے ہیں۔ عیسائیوں میں بھی الگ الگ فرقے ہوئے، آرتھوڈکس ہے، کیتھولک ہے، اور پھر کئی فرقے ایسے ہیں جن میں پرانے زمانے کے عقائد پر وہ لوگ قائم رہے کہ اللہ کی وہ نبی ہیں، بیٹا نہیں ہے۔ بہرحال ان میں فرقے پیدا کرنے والے یہودی ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ یہ واقعہ ہو کر 550 سال گزر گئے تھے، عیسائی یہودی لڑتے تھے، مرتے تھے۔ 570 سال گزر گئے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد، تب مکہ مکرمہ میں محمد الرسول اللہ تشریف لائے، میرے آقا تشریف لائے، اور پھر جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور قرآن اترنے لگا تو اللہ نے قرآن کی آیتوں میں 550 سال سے جو مسئلہ لٹیگیشن کا شکار تھا، کیوں سمجھ لیں جو پراپرٹی کسی کے حل میں نہیں ہوتی ہے، اس طرح کا مسئلہ تھا کہ کوئی حل نہیں کر پاتا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ یہ اسلام کا احسان ہے یہ عیسائیوں پر بھی کہ قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں گئے بلکہ آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ اور دوسری بات، عیسائیوں پر ایک بڑا احسان قرآن کا یہ بھی ہے کہ یہودی ہمیشہ بی بی مریم کو گالیاں دیتے رہے، یہودی ہمیشہ الزام لگاتے رہے کہ مریم کے ہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو گیا، غلط عورت تھی، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ یہودی گالیاں دیتے رہے اور عیسائی صفائی دیتے رہے، لیکن یہ احسان ہے قرآن کا ان پر بھی کہ بی بی مریم کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ پوری تفصیل اللہ نے قرآن میں بتائی۔ عیسائیوں کو تو یہ چاہیے کہ قرآن کا احسان ہمیشہ ماننا چاہیے، بی بی مریم کی طہارت قرآن نے بتائی ہے۔ بہرحال لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے دھرم کے خلاف ہوتے ہیں۔ آپ یہاں آ کر کے دیکھیں کرسچینٹی کے اندر جو کچھ بھی آج تبدیلی ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم کے لیے ہم اپنی گردنیں ہمیشہ اسی طرح احترام میں جھکاتے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اب ایک اور بڑا ان کا جو گمراہی کا عقیدہ ہوا، کیا؟ وہ ٹرائنیٹی کا عقیدہ، تثلیث جس کو کہتے ہیں، تین خدا ماننا۔ کہتے ہیں ہے ایک ہی لیکن تین حصے، یہی تو ہندو بھی کرتے ہیں، ہے ایک ہی ہے باقی اوتار ہیں سب۔ اسی طرح عیسائیوں میں شرک آ گیا، کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایک خدا ہے، اس کو فادر کہتے ہیں، گاڈ فادر، وہ فادر ہے، اور بیٹا سن ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو سن کہتے ہیں، اور پھر بی بی مریم میری ہے۔
ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ تین ہیں، ایک فادر ہے، ایک سن ہے اور ایک میری ہے، یہ تین ہیں. اور ایک فرقہ ہے تین خدا مانتا ہے، اس میں ایک حضرت اللہ کو، دوسرے عیسیٰ کو اور تیسرے جبرائیل امین کو، روح القدس کو، یہ بھی خدا. اب ان سے کئی مرتبہ بحثیں بھی ہوئی، باتیں بھی ہوئی، تب یہ یہی کہتے ہیں ہے تو ایک ہی، اسی کا یہ حصہ ہے. اور آج ہم نے قرآن میں تلاوت کی ہے سورہ مریم کے اخیر میں اللہ نے فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. روزانہ نئے نئے بیانات کے لیے اور نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشل کو دوستو لازمی سبسکرائب کر لیجئے. ناکام آئے گا کوئی عمل کسی کے لیے، ناکام آئے گا کوئی عمل کسی کے لیے، ناکام آئے گا ناکام آئے گا کوئی عمل کسی کے لیے، نہ ہوگا جذبہ ادب کا اگر نبی کے لیے، نہ ہوگا جذبہ ادب کا اگر نبی کے لیے. خدا نے بخشا ہے ماں کا نما یکون کا علم، خدا نے بخشا ہے ماں کا نما یکون کا علم، خدا نے بخشا ہے، خدا نے بخشا ہے ماں کا نما یکون کا علم، چھپی نہیں ہے کوئی شے میرے نبی کے لیے، چھپی نہیں ہے کوئی شے میرے نبی کے لیے، ناکام آئے گا کوئی عمل کسی کے لیے، نہ ہوگا جذبہ ادب کا اگر نبی کے لیے. حضور باعث تخلیق کائنات ہے آپ، حضور باعث تخلیق کائنات ہے آپ، حضور باعث حضور باعث تخلیق کائنات ہے آپ، سجی ہے بزم دو عالم یہ آپ ہی کے لیے، سجی ہے بزم دو عالم یہ آپ ہی کے لیے، ناکام آئے گا کوئی عمل کسی کے لیے، نہ ہوگا جذبہ ادب کا اگر نبی کے لیے.
بھٹکتا پھرتا نہ جانے کہاں کہاں انسان، بھٹکتا پھرتا نہ جانے کہاں کہاں انسان، بھٹکتا پھرتا بھٹکتا پھرتا نہ جانے کہاں کہاں انسان، نعت آپ اگر ان کی رہبری کے لیے، نعت آپ اگر ان کی رہبری کے لیے، نہ کام آئے گا کوئی عمل کسی کے لیے، نہ ہوگا جذبہ ادب کا اگر